اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. آج کا موضوع ہے اسلام اور کرونا وائرس. آئی نو کرونا وائرس جو ہے بہت لوگ بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ میں بھی 10 منٹس آپ لوگوں کے ضائع کروں کرونا وائرس کے متعلق. کرونا وائرس جو ہے وہ بہت موذی اور کنٹیجیس ڈیزیز ہے، وائرل انفیکشن ہے جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. اس کے پھیلنے کے اور اس بیماری کے دو وجوہات ہیں جو کہ عام طور پہ ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں. دو وجوہات، ایک تو وجہ لوگ دنیاوی وجہ دیتے ہیں اور دنیاوی اور سائنٹیفک وجہ دیتے ہیں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ دینی وجہ ہے اور اسلامک جو وجہ وہ دیتے ہیں. دنیاوی اور سائنٹیفک وجہ جو ہے اس میں تو عام طور پہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ وائرس ہے جو کہ ووہان شہر جو چائنا میں ہے وہاں سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل گیا. اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے، اب تک کوئی علاج کوئی ویکسین نہیں ہے. اس کا جو ہے علاج صرف جسے ہم کہتے ہیں سپورٹیو مینجمنٹ کرتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن واٹ لیول دا پیشنٹ ہیز کم ٹو دا ہاسپٹل. اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر پیشنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاتا ہے یا وہ ڈاؤن ہل چلا جاتا ہے. دوسری ایکسپلینیشن اس جو ہے وہ دینی اور اسلامک ایکسپلینیشن ہے. وہ یہ کہ یہ وائرس ہے اور یہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہم گناہ کرتے تھے، اور جو ہے نا پوری دنیا جو ہے گناہ کی زد میں آئی ہوئی ہے، اور اس طرح اللہ کا قہر جو ہے وہ پوری دنیا پہ وائرس کی شکل میں آیا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو جو ہے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے نا وہاں پر نمازیں وغیرہ معطل ہو گئی ہیں. میں ان دونوں وجوہات کو مزید ایکسپلینیشن کے سلسلے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ کمنٹس کریں کہ میں اس میں مزید اگر آگے جاؤں تو نیکسٹ ویڈیو ہم اس کی بنا سکتے ہیں. میں اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر اور اسلامک پہلو کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. اوور آل جو آج کی ٹریٹمنٹ، ہم ٹریٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کی جو روک تھام کے لیے پریونشن از بیٹر دین کیور. تو امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے. اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو کہ آج کل ہم کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر. کوارنٹین یعنی کہ اور آئسولیشن، یعنی کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کسی شخص کو اس گھر کے اندر جو ہے آئسولیٹ کیا جائے یا کوارنٹین کیا جائے اس ایریا کو. اس کے علاوہ سیف ڈسٹینسنگ، اور جسے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ ایک ڈسٹینس کے طور پر ایک فاصلہ رکھ کے جو ہے بات کری جائے اگر بات کرنی پڑے. اس کے علاوہ فیس ماسک تھوڑا سا کنٹروورشل ہے لیکن فیس ماسک بھی کہتے ہیں. صفائی یعنی کہ ہاتھ دھونا، چیزوں کو دھونا، اینٹی سیپٹک وغیرہ لگانا. اس کے علاوہ ٹریول بین، سفر کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پریونشن کافی حد تک، میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% جو ہے پریونشن ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح طرح سے عمل درآمد کی جائے. میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو میں حیران ہو گیا. دیٹ واز مائنڈ بوگلنگ. میں اتنا حیران ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کا جو ہے طب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جن کا سائنس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور جو کہ خود انہوں نے فرمایا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن ان کے باوجود بھی ان کی جو کہی ہوئی یا ان کی جو عمل پر جو احادیث ہمارے پاس آئی ہیں وہ اتنی سائنٹیفک ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک شخص جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے اور امی تھے، اور وہ اتنی فیوچرسٹک اور دانشمندی کی بات کرتے ہیں
جو کہ آج بھی بالکل نئی ہے، آج بھی جو ہے نا اس کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اس سے پہلے کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں، ہم جو ہے ان کو ایک ایک کر کے احادیث مبارکہ جو ہے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ چونکہ لمبی ہیں اور کئی حدیث ہم ڈسکس کریں گے، تو اس وجہ سے میں پوری حدیث نہیں سناؤں گا، اور میں ان کا صرف مفہوم لہجے جملے میں سناؤں گا، ان کی ہمیں میسج لینی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے آپ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اور اس سے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کنٹیجیس ڈیزیز والے شخص سے آپ دور رہیں۔ دوسرا حدیث ہے کہ جو شخص بیماری میں کنٹیجیس بیماری میں مبتلا ہو، اس سے دوسروں یعنی کہ صحت مند لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور کچھ لوگ آئے بیعت کے لیے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے بیعت اس زمانے میں جو ہے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے پلیج کیا جاتا تھا، یعنی کہ بیعت کی جاتی تھی، تو وہ انہوں نے کرنی شروع کی۔ ان میں سے ان کو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک شخص تھے جو کہ جن کو کنٹیجیس بیماری تھی، اور جن کے ہاتھ اور اس کے اسکن پر اسکن ڈیزیز بھی تھی، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیتے وقت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور ان کو ایک ڈسٹنس پر رکھ کر ان سے بیعت لی۔ یہ بہت فیوچرسٹک عمل ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے نا یہ کرنے سے آپ جو ہے نہ صرف اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، بلکہ باقی لوگوں کو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث جو ہے وہ ہے کہ طاعون کے علاقے کے اندر اگر لوگ طاعون زدہ علاقے کے اندر موجود ہوں تو ان کو اس علاقے سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو طاعون زدہ علاقے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث، یہ میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کے، یہ بھی جو ہے نا بخاری شریف کی اور ترمذی کی حدیث ہیں، اور کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں کوارنٹین کے متعلق بتا رہے تھے، اور نہ صرف اس کے، ہمیں ایکچولی ٹریول بین کے متعلق بھی بتا رہے تھے۔ کوارنٹین اور ٹریول بین، یہ دو چیزیں جو ہے نا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ساری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے بیت الخلاء کے، یعنی کہ ٹوائلٹ یا قبرستان۔ یہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے ہم سے یہ فرمایا کہ اگر جان کا خطرہ ہو، اگر کوئی کلیمٹی آنے کا خطرہ ہو، اگر کوئی مشکل آنے کا خطرہ ہو، تو آپ مسجد میں نہ جائیں نماز پڑھنے، بلکہ اپنے گھر کو بھی آپ مسجد بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ساری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم اس مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ اپنے گھروں کو مسجد بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فیس ماسک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں۔ There was no concept of face mask اور بیریئر، لیکن کیا ہی خوب حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے چہرے مبارک کے اوپر لا کر قریب رکھ لیتے تھے، یا ان کے پاس اگر کوئی کپڑا ہوتا تھا تو وہ اپنے چہرے مبارک پہ لگا دیتے تھے اور پھر چھینکتے تھے۔ یہ وہ کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے تھے کہ چھینکنے سے جو ہے ڈراپلیٹس نکل سکتے ہیں، and it can travel a distance and can make other people infected as well، دوسرے لوگوں کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بیریئر کریٹ کرنا چاہیے، جو کہ دوسرے لفظوں میں آج ہم اس بات کو لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماسک پہننے کا جو ہے، اگر کنٹیجیس ڈیزیز اگر ہو تو ماسک پہننے کے متعلق ہم سے فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہر شخص کو I'm sure پتہ ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ کتنی زبردست بات ہے! اگر آپ اس حدیث کو، اتنی اسٹرانگ حدیث
اتنی اوتھینٹک حدیث، اگر اس کو آج آپ کرونا وائرس کے سچویشن کے اندر اگر آپ ڈالیں تو کتنی پیاری طریقے سے وہ صحیح بیٹھ جاتی ہے حدیث اس آج کے سچویشن میں. یعنی کہ اپنا ہاتھ دھوئیں، غسل کریں، اگر کوئی چیز باہر سے لائی ہو تو اسے صاف کریں، اس کو ڈٹرجنٹ سے صاف کریں یا اینٹی سیپٹک سے صاف کریں. اپنا ہاتھ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں یا اینٹی سیپٹک سے دھوئیں، اپنے علاقے کو صاف رکھیں. اس سے آپ کا جو ہے، اور اگر آپ ڈسٹینسنگ بھی اگر آپ رکھیں گے تو اس سے آپ جو ہے 90% جو ہے کرونا وائرس سے آپ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ساری حدیث ہیں، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے 1400 سال پہلے یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا تھا، جو کہ آج بھی ہم لاگو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعون زدہ شخص طاعون کے علاقے کے اندر اپنے گھر میں صبر سے اور امید سے بیٹھا رہے اور صرف اسی علاقے میں اپنی ہی جگہ پر علاج کراتا رہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ شخص صحت یاب نہ ہو سکے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ہے شہادت کا رتبہ دیں گے. کتنی زبردست انسینٹو ہے اس شخص کو جس کو کنٹیجیس ڈیزیز ہو، تاکہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور لوگوں کو جو ہے وہ انفیکٹ نہ کرے، صرف اس لیے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید کا رتبہ حاصل کریں گے. اس سے بڑا کیا رتبہ انسان حاصل کر سکتا ہے موت کے بعد. ساتھیوں، میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزڈم تھا، ان کی سوچ جو ہے وہ آج بھی ایسی تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. یہ بڑی عجیب سی اور بہت ہی زبردست بات ہے جو کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. اور آج میں نے جب دیکھا تو ہمارے کچھ علماء اکرام اور کچھ لوگ جو کہ اس قسم کی چیزوں پر عمل نہیں کرتے، میں نے ان کو محسوس کیا کہ وہ کتنا پیچھے ہیں، سائنٹیفکلی بھی اور ایون مذہب کے لحاظ سے بھی کتنا پیچھے ہیں. ایون 1400 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا یہ ساری باتیں. تو ہم اوورآل اس کو عملگمیٹ کرتے ہیں اس ڈسکشن کو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے بارے میں ہمیں کیا کیا کہا. اپنی حدیث کے بارے میں انہوں نے ہمیں کوارنٹین کے متعلق کہا، آئسولیشن کے متعلق کہا، سیلف ڈسٹینسنگ یا سیف ڈسٹینسنگ کے متعلق کہا، یا سوشل ڈسٹینسنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کے متعلق کہا، ٹریول بین کے متعلق کہا، ماسک پہننے کے لیے کہا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کلیمٹی ہو تو درجات بلند ہونے کے لیے کہا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو اس کے صحیح معنوں میں اور صحیح زاویے کے ساتھ سمجھنے اور کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.